جو ہے وہ نبی بنا سکتا ہے. میں نے لکھا ہے یہ. میرے اوپر کیوں کہتے ہو, میرے اوپر کیوں بولتے ہو؟ آصف بھائی یہ کامران صاحب ہیں جی, ان سے کیجیے گا جی بات. جی 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 ایوب صاحب کامران السلام صاحب علیکم. جی جناب کیسے ہیں خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا جی شکر جی ہے, خیر جی خیریت. اللہ جی کیا کامران ڈسکس بھائی ہو رہا ہے جی بھائی جان؟ بس لگے ہوئے ہیں یہ موضوع لگا ہوا, آپ پڑھ لیں اس کو, اگر اس کے متعلق کوئی گفتگو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس مائک ہے, بولیں آپ. یہ بندیا کا کابرین کا دعوی نبوت, جی یہ کون ہے؟ یہ آپ کو بتایا مرزا تو ہے ابھی. قادیانی جو آپ بندی ہے؟ نہیں, اس نے انہی کے اکابرین سے عبارتیں لے کے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے. اچھا اچھا اچھا. ہوں. بتائیں آپ کیا کوئی کریں گے آپ بات کو اس کے کیا میں متعلق؟ بھائی صاحب کے بارے میں کہوں, یہ ہی کافر ہے, میں تو ان کو کافر سمجھتا ہوں. بس کافر ہے, یہ مسلمان ہی نہیں ہے, مردود ہے. ہوں ہوں. تو اور کیا بندہ بات کرے ان کے بارے میں؟ مرزا انجینئر اور تو کہتا ہے میں دیوبندیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں کافر مردود. کہتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی, کہتا ہوں میں, وہ تو بڑے پہنچے ہوئے عالم تھے. کون؟ آصف بھائی آپ ایک بات کریں, میرا دماغ کھائیں گے یہ, آپ ہی کریں بات. جی جی مرزا انجینئر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تو مسلمان ہے نا مسلمان جی. وہ کہتا ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ ان کے چہرے جو ہیں روز قیامت حوض کوثر پہ بھی یہ جائیں گے اور ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے. پتہ نہیں, میں نے تو نہیں سنا اس نے کہا. نہیں کہا ہے اس نے محترم, ہم جھوٹ بولیں گے آپ کے ساتھ, معاذ اللہ استغفر اللہ. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ نے بول رہے وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں تو کہہ رہا میں نے سنا نہیں ہے, تو میں کسی کی چیز کو سنا نہیں ہے, تو وہ تو بندہ اگر کسی کے اوپر اگر اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے ایسے بندے کے بارے میں جو یہ بات کرے؟ قادیانیوں کے بارے میں جو بندہ یہ بات کرے کہ قادیانی جو ہیں وہ قیامت کے روز ان کے عذائب وضو چمک رہے ہوں گے اور حوض کوثر پہ بھی وہ جائیں گے, تو ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ پورا وہ تو پوری اس کی اسٹیٹمنٹ سننی پڑے گی نا, صرف یہ ٹاپک تو نہیں نا سننا پڑے گا, صرف یہ تو نہیں نا صرف سننا پڑے گا یہ جو کہہ رہا ہے اس میں پورا وہ جو اس نے بولا وہ سارا سننا پڑے گا نا, کس ٹاپک کے اوپر وہ بھائی بات کر رہا یہ ابھی ہے. میں نے پوڈ کاسٹ جو کی تھی اپنے ڈاکٹر یار اس کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ لڑکا نہیں ہے, حیدرآباد سے ایک لڑکا اس کا اسٹوڈنٹ ہے, ڈاکٹر یار اس کا نام ذہن سے نکل گیا ہے. اس نے ابھی پوڈ کاسٹ اس کے ساتھ کی ہے نا, تو اس میں اس سے سوال پوچھا کہ مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ قادیانی کا عذائب وضو چمک رہے ہوں گے, تو آپ کیا قادیانی ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ بتائیں. آپ کہتا نہیں جی, یہ جس بندے نے ویڈیو لگائی ہے نا اس نے یہ دجل کیا ہے, اس نے یہ ویڈیو میری کاٹ کے لگائی ہے, آگے پیچھے سے اس نے بیان سنایا ہے نہیں. کہتا ہے میں نے اس کے اندر قادیانیوں کو کافر کہا ہے, کہتا ہے میں نے اس کے اندر قادیانیوں کو کافر کہا ہے, لیکن اس نے اس کے اندر بھی وہی بات دہرائی کہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرح حوض کوثر پہ بھی جائیں گے اور ان کے عذائب وضو بھی چمک رہے ہوں گے, لیکن وہ پل صراط کے اوپر جا کے نا تو وہ گر جائیں گے. پل صراط کے اوپر جا کے جیسے مسلمان جو ہوں گے نا, مسلمان وہاں سے گر جائیں گے جن کے کوئی اعمال درست نہیں ہوں گے یا کوئی خامیاں ہوں گی, تو وہ وہاں پہ پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے. تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہمیں اس دنیا میں پتہ نہیں ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمان ہیں یا منافق ہیں, اس وجہ سے وہ پورے صراط پہ جا کے تو پتہ چلے گا کہ وہ کافر ہیں یا کہ نہیں کافر. ابھی اس دنیا میں نہیں کہتا ہم بتا سکتے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں کافر. اچھا, میں تو کافر ہے, میں تو مرزا صاحب خود مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, وہ ان کو کافر اگر وہ مانتے ہیں. کافر ہیں, مرزا صاحب ان کو کافر کہہ رہے ہیں, تو پھر ان کے عذائب وضو کیسے چمک رہے ہوں گے جبکہ وہ خود کافر کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پورے صراط پہ جا کے فیصلہ ہوگا. یہی تو بات ہے نا, اگر پلسرات فیصلہ پہ تو یہ تو مسلمانوں کا فیصلہ بھی تو پلسرات پہ جا کے اگر ہوگا نا. اگر سب فیصلہ مسلمانوں نہیں کا. ہوا ان کا, قادیانیوں کا فیصلہ نہیں ہوا, اگر بقول مرزا صاحب کے فیصلہ نہیں ہوا قادیانیوں کا, ابھی فی الحال نہیں ہوا فیصلہ, تو پھر مرزا صاحب ان کو کافر کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر کافر کہہ رہے ہیں تو فیصلہ تو ہو گیا.
جو یہ امت کا اجماع ہے نا، امت کا ہاں اجماع ہے میری نا اس کے بات اوپر، آپ اصل وہ میں نا امت آپ کا میری اجماع ہے، بات اس کو کے اوپر کہ فالو یہ نہیں کر رہے. مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ امت کا میری اجماع ہے بات اس کے کو نا اوپر. آپ میری بات کو نا فالو کر نہیں رہے. پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا وجہ ہے اس کی. نہیں دیکھیں نہیں دونوں میں سے ایک بات درست ہے نا، دونوں میں سے ایک ایک بات میں مرزا کی درست ہے. جی عثمان بھائی. ایسا بھائی ایک ایک صرف بات کروں گا، پھر یہ آپ بات کنٹینیو کریے گا. امت کا اجماع ہے کہ یہودی کافر ہیں. میں کہتا ہوں یہودی کافر ہیں، لیکن قیامت والے دن جو ہے نا ان کے روشن چہرے ہوں گے. ٹھیک ہے، روشن چہرے ہوں گے. تو میری یہ دلیل بھی نہیں مانی جائے گی کہ میں نے یہودیوں کو کافر کیوں کہا. ان سب نے مجھے یہ پکڑنا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، تم کہہ رہے روشن ہوں گے. تو لوگ کہیں کہ نہیں عثمان نے یہ کہہ تو دیا نا کافر ہیں وہ. وہ تو نبی کو تو نہیں مانتے، وہ تو اس لیے کافر ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہ مانتے، وہ تو اس لیے کافر ہے. یہ تو مانتے ہیں جو مرزئی ہیں. یہ جی لڑکے کا نام ہے احمد نصیر، ڈاکٹر احمد نصیر ہے. یہ مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ میں ویڈیو ابھی آپ کو سنوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اور آپ کو اس کا بیان بھی میں سنوا دیتا ہوں. ایک منٹ. ہاں جی، آپ سنائیں. ہاں جی بالکل، وہ یہودی جو ہے نا وہ بالکل نہیں مانتے. قادیانی جو ہے نا وہ مانتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. اگر مانتے ہوتے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مانتے. وہ تو نبی علیہ السلام کی کھلم کھلا گستاخیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں. یہودی تو گستاخیاں ڈکلیئر کرتے ہیں. اور یار ایک منٹ گل سن لے پوری. اگر مانتے ہوتے تو اتنی بڑی گستاخی کرتے. ان کو کہتے ہیں زندیق. جو منافق اور زندیق ہوتا ہے نا وہ کافروں سے بدتر ہوتا ہے. ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی جہنم کے گڑھے میں، گڑھے جو جہنم کا نچلا گڑھا ہے نا وہاں پہ انہوں نے ہونا ہے. اور یہ کافروں سے بدتر کافر ہوتے ہیں. جی ابو حسن بھائی. عثمان بھائی آپ کو پتا ہے یہ ویڈیو جو تھی اس کا ٹائٹل پیج کیا تھا؟ یہ جو تھی مرزا انجینئر کے ساتھ اس نے پوڈ کاسٹ کی تھی نا، اس کا ہاں اس جی ہاں نے جی، کیا مجھے ٹائٹل پیج کیا رکھا تھا اس نے؟ میں سنوا دیتا ہوں آپ کو ڈاکٹر نصیر کا. نہیں نہیں، مجھے مکمل بیان آپ کا، وہ جو قادیانیوں کے متعلق اس نے سوال کیا ہے جی جی مکمل آپ مکمل کے پاس، بیان ہے میرے پاس. وہ ذرا چلائیے گا مہربانی. ہاں دیکھیں، یہ جب تک عثمان بھائی پروگرام چلاتے ہیں نا، میں آپ کو کامران بھائی ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کو کہ بھئی دونوں میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے نا. یا مرزا کی یہ بات درست ہے کہ قادیانی کافر ہیں، یعنی کہ یہاں پہ دنیا پہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ کافر ہیں. یا اس کی یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ نہیں، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا، ان کا فیصلہ پورے صراط پہ ہوگا. دونوں باتیں کیسے درست ہیں اس کی؟ اس دنیا میں بھی ان کو کافر فیصلہ ہوگا. دونوں باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں کامران صاحب؟ کدھر چلے گئے ہیں یار؟ میں کر رہا ہوں، کچھ کر رہے ہیں، کال آ گئی. یہ بڑا مسئلہ ہے یار، سارا ردم جو ہے نا وہ بیچ میں خراب ہو جاتا ہے. ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ عثمان یہ بھائی کافر ابھی ہے تو وہ اوے ہیں. تو عثمان پھر بھائی مسئلہ ابھی نہ ختم ہو جائے چلائیں. گا نا. عثمان بھی ابھی نہ چلائیں، وہ اوے ہیں ابھی. اور یار انہوں نے بھی ਕੱਖ پتا نہیں ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਫਰਕਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ایوب ਲੱਗਦੇ ਨੇ. صاحب جڑے نے، ایوب صاحب جڑے نے. ਕਾਮਰਾਨ ਅਯੂਬ. ਹਾਂ ਜੀ. ملحدین ہو گئے، رافضی ہو گئے. انہوں نے تکیہ بازی کر کے نا تو آئے چینل تے چڑھے نے. بس تفرقہ پھیلاؤ، دفاع کرو تے تفرقہ پھیلاؤ. تے مرزا انجینئر دی ٹھکے گی وہ منن والے جڑے آپس انہاں دی آٹومیٹکلی ٹھک جائے گی. اصل چ انہوں بھی ذلیل کراندے نے تے اپنی تے انہاں نوں کوئی فکر نہیں. ذلیل انہوں بھی کراندے نے، وہ منن والےاں نوں بھی کراندے نے. ایسا نہیں، بالکل ایسا.
پتہ نہیں کی رپورٹاں مار رہے نے کی ہے. آؤ یار دیوبندی کوئی ہے دیوبندی قادیانی کوئی مرزائی آئے اوپر بات کرے. آجا ایوب نیپالی کتنے چلا گیا ہے؟ ایوب نیپالی جان دے ایوب نیپالی نو. آہو یار دیکھو کہ دیوبندیوں کو بھی شرم کوئی نہیں آتی. قتل العورت کے یہ بھی منکر ہیں. کام انہوں نے بھی وہی ڈالا ہوا ہے. ہاں جی یہ میاں صاحب ہیں. جی میاں صاحب آپ ہینڈ فری نکال کے نا دوبارہ لگائیں، وہ آپ کی آواز نہیں سی آ رہی میاں صاحب. میاں صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میاں صاحب. ਕੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? جی 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 سرکار وعلیکم ٹھیک السلام جی بھائی. ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਹੈਲੋ, جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی جی. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ. نہیں وہ ماشاء اللہ. ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈਏ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਸ਼ਰਾਮਤ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਣਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਕੋਈ ਦਿਓਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਰੱਜ ਕੇ ਛਤਰੋਲ ਕਰੀਏ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ. ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ. ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ. ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ایوب ਜਿੰਨੇ ਵੀ نیپالی ਆ دوڑ گیا. ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ نیچے ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ. ایک نیچے ہے ٹرو احمدی. ٹرو احمدی یہ کون ہے یہ یہ کوئی مجھے بات لگتا ہے یہ اپنے ہی بندے ہیں میرے خیال سے. ٹرو ਸਰਕਾਰ احمدی. ہاں ان سے پہلے بات ہوئی تھی، چک جی لینا. میاں صاحب. میاں صاحب کرو گل. ٹرو احمدی لکھا ہوا ہے. نہیں ٹرو نہیں لکھا ٹرو لکھا ہوا ہے. ٹرو احمدی. نہیں نہیں ٹرو احمدی ہے. چھوٹا ٹرو لکھا ہے. جی جناب احمدی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کون سے کون سا احمدی ہیں؟ یہ والے لوری احمدی ہیں یا جمبا گروپ والے ہیں یا کہ ربوا گروپ والے ہیں؟ جی بھائی. میرا اس کا کیا جواب دوں آپ کو ابھی؟ بھیا آپ سے میں نے سمپل سا سوال پوچھا، اس میں تو میں ایک بری بات پوچھی ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ بری بات پوچھی آپ. نہیں بری بات تو نہیں ہے. تو سمپل اس کا جواب ہے بھیا آپ کون سے گروپ سے ہیں بتا دیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا اس کا کیا جواب ہوگا، میں ان پڑھ ہوں ذرا. نہیں آپ نے لکھا نا ٹرو احمدی. اب آپ وہ اپنے آپ کو ایسا وہ لوگ کریں بھی احمدی کہتے ہیں. آپ ایسا کریں آپ نبوت کا آپ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیں. اگر آپ پڑھے لکھے جی نہیں ہیں نا جی مسیح عثمان موعود ہونے کا صاحب، دعویٰ کر دیں. جی عثمان صاحب جی دسو میں نے کیا کہا کروں آپ میں؟ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے کچھ نہیں پتا کچھ نہیں آتا تو آپ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ کون ہے مسیح موعود؟ یہ جی قادیان میں ایک مرزا صاحب تھے اچھا. اور چلیں آپ سے بات کرتے ہیں ذرا 1 منٹ. ہمیں ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں یار آپ. اچھا یہ السلام سروا علیکم. شاہد صاحب ہیں. جی جی سروا شاہد. وعلیکم. ہاں جی جی بھائی. بھائی نہیں ہوں جی بہن ہوں میں. وہ تہاڈا بھلا ہو جی. جی 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 بولیں بولیں. بھائی یہ آپ لوگ قادیانی ہو کہ نہیں؟ جی آپ پڑھ لیں دھیان سے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ قادیانی نہیں ہیں. نہیں قادیانی نہیں ہے. بس میں نے ابھی چھوڑی ہے قادیانیاں جی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ مبارک ہے مبارک ہماری ہو جی. بہن کو بہت 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 مبارک. خیر مبارک خیر ہو. مبارک.
جی بھائی میں نے اس سال میں پیدائشی احمدی تھی جی تو قادیانی تھی، سوری احمدی نہیں کہتے، قادیانی تھی، تو میں نے ابھی اس سال جون میں ہی قادیانیت چھوڑ دیا میرے بھائی، تو میں اب اللہ پاک اسلام آپ کو کے جزائے خیر دے دائرے میں ہوں الحمدللہ۔ اللہ ماشاء تعالیٰ کا اللہ جتنا ماشاء شکر اللہ ادا کرو اتنا کام ہے جی۔ الحمدللہ جی ماشاء الحمدللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ اپنا جو سفر ہے قادیانیت سے اسلام تک کا، اس کا تھوڑا سا ذرا بتائیے گا تاکہ دوسرے سننے والے بھی وہ سنیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی قادیانی اور ہو وہ سنیں۔ اور سسٹر ایک چیز اور بتائیے گا کہ عمر کا زیادہ حصہ جو ہے وہ کہاں پہ گزرا، پاکستان میں گزرا، ربوہ میں گزرا، یا کس جگہ پہ گزرا، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں میرا جو عمر کا جو زیادہ حصہ ہے نا، وہ مطلب تقریباً زیادہ حصہ جو ہے نا وہ گزرا ہے لاہور پاکستان میں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی میں یو کے میں ہوتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور سفر آپ نے دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ وجہ کیا بنی؟ جی بالکل۔ ہاں جی، وجہ یہ بنی جی کہ ساری زندگی میں یہ سنتی رہی کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ جو ہے نا امام مہدی ہے۔ جس دن مجھے پتا چلا کہ اس کو ہم نبی کہتے ہیں، اور نبی کے علاوہ یعنی ہم اس کی جو اور جیسے کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد نبوت چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ امتی ہو، جیسی مرضی ہو وہ ختم ہو چکی ہے، سب کچھ وہی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سب باتوں کا یہ بندہ کلیم کرتا ہے، تو میں نے اس دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ میں غلط راستے پہ ہوں، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے پڑھ کے ان کی کتابیں، جو ساری زندگی جو عام قادیانی ہوتا ہے وہ کبھی کتابیں نہیں کھولتا، انہوں نے صرف اپنے ڈرائنگ روم میں جو ہے نا کتابیں سیٹ کر کے رکھی ہوتی ہیں، اور ان کی اپنے خلیفاؤں کی جو ہے نا یہ تصویریں لگائی ہوتی ہیں، جو کہ اسلام میں شدید اس کی ممانعت ہے، تو بس وہ یہی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ کتابیں کھول کے پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر ان کی کتابیں بھی پڑھنا سٹارٹ کی، اور تقریباً جو ہے نا 4 سے 5 یا میکسیمم 6 مہینے میں آپ کہہ لیں کہ میں اس پہ موقف پہ پہنچی کہ یہ بالکل غلط مذہب ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اسلام کلمہ پڑھ لیا اور میں اسلام کے دائرے میں آ گئی تھی۔ یہ ماشاء میری اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اصل میں نا سسٹر ان کا کام یہ ہے کہ یہ جیسے کہ اچھا آپ عثمان بھائی ایک سوال چھوٹا سا اور تھا ضمنی سا، جی جی کہ سسٹر اپنی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ دار اسلام میں بمشرف اسلام ہوئی ہیں، یا کہ اکیلی ہیں سسٹر؟ ہاں جی میرے بھائی، بات اتنی ہے کہ میری شادی ہوئی تھی سنی مسلمان سے، ٹھیک ہے جی، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے۔ میں نے شادی کی تھی خلیفہ وقت سے اجازت اور معافی مانگی تھی مجھے اس ٹائم میں قادیانی تھی، میں نے معافی مانگی تھی۔ معافی مانگنے کے بعد جب مجھے اجازت مل گئی، خلیفہ یہ جو بھی ان کا مسرور ہے اس نے مجھے اجازت دے دی، اور پھر ادھر سے میری جو سلسلہ ہے نا وہ تربیت کا میرے ہسبینڈ نے کرنا سٹارٹ کیا۔ تو میرے گھر والے ابھی بھی جو ہے نا وہ قادیانی ہے میرے بھائی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ میرے 3 بہن بھائی اور ایک والد ہے، والد کی میری ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ ابھی بھی اپنے مذہب پہ قائم ہے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو جس طرح نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے نا میرے بھائی، تو میں نے اسی طرح جرات مندانہ طور پہ جو ہے نا جماعت قادیان کو بھی اعلان کر کے بتایا کہ میں تمہاری جماعت سے نکل گئی ہوں، مجھے اپنی جماعت سے برخاست کر دو، میرا اخراج کر دو اپنی جماعت سے۔ اور پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا، کیونکہ بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور میں اپنے اعمال کی جواب دیں، تو میں نے کسی سے نہیں چھپایا، حالانکہ میرے پاس آپشن تھی چھپانے کی، لیکن میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ سب کو بتایا، اپنے گھر والوں کو بھی اور جماعت قادیان کو بھی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک بات سسٹر، قادیانیت کا ایک رخ اور بھی ہے، جب کوئی قادیانیت پہ لعنت بھیجتا ہے نا تو جی یہ کرتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن آپ کے کردار کے اوپر، آپ کی پرانی جو زندگی گزری ہے اس کے اوپر یہ حملہ کرتے ہیں، آپ کی ریکارڈنگ کریں گی، آپ کی آواز کی ریکارڈنگ کریں گے، آپ کی پرانی جو کردار جو بھی آپ کی زندگی گزری ہے اس کے اوپر یہ دھبا لگا کے اپنی جماعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جیسے کہ ندا نے وہ تو سارا بتایا نا، ندا کے بارے میں آپ کو پتہ ندا ہوگا سارا نصر، کچھ۔ ہاں جی سب بتا مجھے، تو الحمدللہ میں نادر اور طلت کی براڈ پہ نیکسٹ ٹائم گئی، وہاں پہ میں نے بتایا کہ میں نے قادیانیت، پہلے وہ میرے ساتھ بہت میٹھے بنے ہوئے تھے، جیسے ہی میں نے ان کو بتایا کہ
قادیانی نہیں کر سکتے جو انہوں نے تھریٹ کیے مجھے ٹک ٹاک میں جو ہے نا ایمز نمبر بھی اور میں خود چھوڑا اور اس کے ملت کی براڈ ریلی ڈالر تو عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی ماؤں نے ان کی کیسی تربیت کی اور پھر وہ یہ سوچیں کہ وہ کس طرح کے مذہب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ان کے اوپر لک کی لعنت ہے کہ جو گالیاں دے کے، اب گالیاں دے کے بھی کبھی کوئی تبلیغ کرتا ہے جی. تو وہ مجھے تو میری دیکھیں نہیں کریکٹر وہ اسیسینیشن بہت ہوئی ہے میرے بھائی، اتنی اچھا ہوئی ہے میں نے کہ کہا مجھے میرے پاسٹ کے بارے میں وہ باتیں پتہ چل رہی ہیں جو کہ مجھے خود بھی نہیں پتا میرے اچھا بھائی. میں نے سسٹر کو یہ ہاں جی مشورہ دینا ہے ایسے ہی کہ سسٹر آپ ایک کام کیا کریں کہ آپ جب ان کی براڈس پہ جاتے ہیں نا تو آپ جی لازمی ان کی ریکارڈنگ کیا کریں، اور یہ جو آپ کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کی ریکارڈنگ کر کے تو آپ ٹک ٹاک کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں، اور ان لوگوں کا اصل چہرہ جو ہے نا وہ لوگوں تک جو ہے نا وہ آپ یعنی اپنی زندگی کا مقصد اب آپ یہ بنا لیں کہ آپ نے ان معصوم قادیانیوں کو بچانا ہے اس کلٹ سے، اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا دجل کفر جو ہے اور ان لوگوں کی جو سفاکیت ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آئے. بھائی ابھی آپ الحمدللہ، بھائی ابھی الحمدللہ آپ ابھی آپ کلام جرمنی کی فرما رہی تھی نا ہاں جی ابھی جی آپ بھائی کلام جرمنی فرما رہی تھی جی جی ابھی آپ کلام فرما رہی تھی تو نیچے وہ نوشی شیرنی جو ہے نا وہ آئی ہے آپ کے پیچھے، اور ابھی بھی وہ فاریو پہ بیٹھ کے آپ کو سن رہی ہے. اب آپ بولیں. ہاں جی نوشی شیرنی کے لیے میرا اتنا ہی پیغام ہے کہ بہن میری، اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے، اگر تم اپنے آپ کو سچی قادیانی کہتی ہو تو میرے سے آ کے دو ٹوک، میری براڈ چلتی ہے اس پہ آ کے تو ہمت سے میرے سے بات کرو اور دلائل دو، اپنے آپ کو ثابت کرو. ثابت کرنا تم لوگوں کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے نا. تم لوگوں نے جو گند پھیلایا ہے امت محمدیہ میں، اس گند کو صاف کرو. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جی یہ مسز راشد کے تو میرے پاس ایسے ایسے میسیج ہیں جو کہ میں دکھا دوں تو میں پولیس کمپلینٹ بھی کر سکتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ گند میں جب آپ ہاتھ ماریں تو اپنے اوپر چھینٹے اٹھتے ہیں. میں پھر بھی ان کی طرح جی گھٹیا جی نہیں ہو سکتی جتنی گھٹیا ان وہ کو ہیں. سسٹر آپ یہ بات دیکھیں، ان عورتوں کے بارے میں جو نوشی شیرنی ہے نا، یہ پوری ٹک ٹاک جانتی ہیں ان کا کردار کیا ہے، کیسی یہ آپس میں باتیں کرتی ہیں. میرا جو مشورہ ہے نا وہ مشورہ یہ ہے کہ اب آپ یہ جو قادیانیت کو پڑھا ہے، اس کو پڑھ کے جو آپ نے حوالہ جات کو اپنے پاس سیو رکھا ہے اس کو یاد رکھیں، اور قرآن اور حدیث کی جو تعلیم ہے نا وہ کنٹینیو شروع کر دیں لینی. کنٹینیو اب اس کو پڑھیں اور قرآن کی اور حدیث کی جو تعلیم ہے نا اس کو پڑھیں، محدثین علماء مفسرین ان کی رائے سے. اور جو مرزا قادیانی کے حوالہ جات ہیں ان کو سیو کریں ساتھ ساتھ، تاکہ کل آپ کی طرف آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی ہدایت پہ آئے. جی بھائی میں یہی یہ بتانے دیکھیں لگی تھی جلد کہ 18 جب میں جی جی میں ایک آخری بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو بتایا کہ صرف مادی ہے، جبکہ مرزا صاحب اور مرزا بشیر الدین جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک زانی تھا وہ بندہ، یہ مرزا صاحب جلد 18 میں کہتے ہیں یہ وحی اللہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں مرزا صاحب کہتے ہیں میرا نام محمد رکھا گیا، رسول بھی، یعنی کہ یہ جو وحی ہے اس کو اپنے اوپر چسپا کرتے ہیں. اور کلمۃ الفصل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ جو پڑھا جاتا ہے نا اس میں محمد رسول اللہ کی جگہ کون ہے، کہتے ہیں مرزا صاحب ہے. کہتے ہیں اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آخرین منہم جو لما یلحقو بہم، اس آیت سے مراد کون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دنیا میں آنا. اتنا بڑا عین محمد ہونے کا دعویٰ ہے. کہتے ہیں پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں.
اس لیے ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. اس کلمے میں محمد سے مراد یہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ مہدی ہیں صرف. یہ تو کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. ہاں جی، یہ اپنا ذلی حج بھی کرتے ہیں جی قادیان میں، یہ ذلی حج بھی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں نیچے سے نوشی شیرنی صاحبہ دھمکیوں سے کتے بھونکتے رہتے ہیں اور لوگ چلتے رہتے ہیں، تو آپ کے بھونکنے سے مجھے کسی طرح آپ کا نا کوئی ان فرق کو نہیں چھوڑ پڑے گا. دیں، ان کو چھوڑیں گی نا، ان غلیظ عورتوں کو آپ چھوڑیں گی نا تو تب جا کے آپ صحیح پرسکون زندگی گزار جی سکتی بھائی ہیں. میرے، میں بتاتی ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہی کی براڈ نادر، اور یہ جو آپ کو پتہ ہے نادر اور طلت جو ہیں ان کی جو رضائی ماں ہے وہ ہے مسز راشد، اور نوشی شیرنی کی بھی رضائی ماں جو ہے نا وہ مسز راشد ہے. مسز راشد کے دنیا میں پتہ نہیں کتنے بچے گھوم رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں جی کہ ہم نادر کی براڈ پہ تھے، میں اور میری کچھ بہنیں تو ادھر جرمنی کی ایک قادیانی فیملی جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بندہ جس کی ماں نے اس کی یہ تربیت کی ہے وہ کیسا مذہب پھیلا سکتا ہے، وہ کس طرح اپنے جس منہ سے وہ گالیاں دے رہا ہے اسی منہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ. تو انہوں نے اسلام قبول کیا میرے بھائی. 7 بندوں نے جو ہے نا اسلام قبول کیا ہے جرمنی میں. انہوں نے صرف اس وجہ ان کی یہ بنی کہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ عورتوں کو، میں تھی میری 2-3 اور بہنیں تھیں، ان کو جس حساب سے وہاں پہ گالیاں دی جا رہی تھی، میں بھی آپ کو وہ آڈیو سناؤں تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سسٹر، ایک ہے ہی اور نہیں آپ کو سکتے. میں نے مشورہ دینا ہے جی جی بھائی. کہ آپ جو ہے وہ ان کو نوٹس بھجوائیں کہ میں نے احمدیت چھوڑی ہے اور میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال چندہ دیا آپ کو، وہ چندہ میرا واپس کریں. جی جی بھائی، وہ میں اے آپ کے شیخ صاحب سے کے تھرو جو ہے نا اپنا چندہ مانگ رہی ہوں میرے بھائی. وہ اے کے شیخ ایسے صاحب کو پتہ چودھری ہے آپ بھائی، کو؟ ہاں جی. ایسے چودھری بھائی جو ہے نا وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. جی بھائی مجھے ٹھیک ہے، ان کا مجھے میرے پاس ان کا نمبر، ان سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ وہ آتے ہیں نا روزانہ، ڈیلی آتے ہیں ایسے چودھری بھائی. وہ کسی نہ کسی مسلمان بھائی کے براڈ پہ وہ آپ کو مل جائیں گے ایسے چودھری بھائی. جی بھائی بالکل، میں ٹھیک ہے، میں رابطہ کرتی ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ میں اپنے اوپر کام کر رہی ہوں. مجھے ان لوگوں سے مجھے ایک شکایت ہے کہ دیکھیں، اب میں جب اپنی براڈ کھولتی ہوں، میں نے ابھی بھی سٹارٹ کی ہے، میں نے صرف ابھی تک 2 سے 3 دفعہ بیٹھی ہوں براڈ پہ. تو کیونکہ میں فل ٹائم کام بھی کرتی ہوں تو براڈ پہ میں بیٹھی ہوں، تو انہوں نے ان سے اگر کوئی مسئلہ ہے نا ان کو، تو مجھ سے ڈائریکٹ آ کے بات کریں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ سمجھ سسٹر نہیں آتی. مجھے آپ کو میں ایک حل بتاؤں. اگر جی جی آپ نے میرے بھائی. فوکس کرنا ہے نا، آپ نے تبلیغ کے اوپر فوکس کرنا ہے اگر آپ نے، ہاں جی بس میرا بھائی تو وہ میرا اس کا فوکس ادھر ہی ہے. بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان کو بلاک کریں. یہ نوشی شیرنی کو بھی بلاک کریں اور مسز راشد اس کو بھی بلاک کریں. جی آپ اپنی براڈ لگائیں اور اپنی اویئرنیس جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے جی بھائی، کام کریں. مسز راشد کو میں نے بلاک کر دیا ہوا کیونکہ وہ مجھے اس کو بھی دھمکیاں بلاک دیں. کریں، جی اس جی کو میں ان بھی کو بلاک وہ کریں دھمکی، تاکہ یہ نظر ہی آپ کو نہ آئے. وہ مجھے کہتی ہیں جی کہ میں آپ کا جو ہے نا وہ پاس بتاؤں گی. مجھے اتنا ہنسی آتی ہے کہ مجھے اپنا پاس ایک انسان سے زیادہ، خود کے زیادہ کس کو پتا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم تمہارا سارے کا سارا پتا کرائیں گے کہ تمہیں نکالا گیا. مطلب ان میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ یہ مان لیں کہ آپ کو کوئی چھوڑ، اور جوک در جوک لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور حیرانگی جی کی بات ہے، پیدائشی قادیانی جو کہ ان کے اصل میں میرے بھائی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ تب تک جیت رہے تھے، تب تک مطلب ان کی جو جھوٹی فتح تھی تب تک، جب تک یہ میڈیا نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹک ٹاک نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھی، یوٹیوب نہیں تھا. اب لوگ حوالے ان کے منہ کے اوپر مارتے ہیں، ٹھکا ٹھک حوالے ان کے منہ کے اوپر مارے جاتے ہیں. اور ان کو نا ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم نیچے چلے جائیں. اتنا جھوٹ ہے ان کے ان کا. اور یہ اپنا کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. ان کا ایک بندہ ہے فیضی، میں اس کی براڈ پہ گئی، میں نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو حوالہ بتایا، میں نے کہا ذلی حج، تم لوگ قادیان کو میں کہتے ہو ذلی حج. تو کہتا ہے جی کہ آپ اس بات کا مقصد نہیں سمجھے. میں نے کہا کیا مقصد ہے میرے بھائی؟ دیکھیں اللہ نے جدھر حج مقرر کیا ہے وہ تو ادھر ہے مکہ میں ہے نا. تو آپ اس کو کیسے ذلی حج سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کیونکہ وہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. تو وہ جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ ہم اس حساب سے اس کو ترجیح دیتے ہیں اس نے نا ذلی حج سے. سسٹر جو مرزا بشیر ہے نا، ان جی کا جی جو دوسرا خلیفہ ہے، جی اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا ہے.
وہ کہتا ہے اب آپ کو وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کسی بندے نے مقبول حج کا ثواب اگر کسی بندے نے اٹھانا ہے نا تو وہ قادیان آئے، یہاں تک اس نے لکھا ہوا ہے مقبول حج کا ثواب اگر وہ کہتا ہے کسی نے اگر اب اٹھانا ہے نا تو وہ اب قادیان آئے، وہ ہاں ذلی حج کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی وہ یہ جو آب فیضی ہے۔ زمزم آپ کو پتہ ہے قادیان میں جو ان کا مرزا کا گھر ہے اس کے درمیان میں جی کنواں ہے، اس کنویں کے پانی اچھا کو یہ تشبیہ دیتے ہیں آب زمزم سے۔ ان کی ماشاء آپ دیکھیں کہ اس دن ایک بروڈ پہ ایک آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا کی شہادت مرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہوں، قادیانی مرا ہے جس طرح وہ زیادہ ہولناک ہے ہوں، کربلا کی۔ ان کا تو یہ حال ہے، یہ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا جی سکتے ہیں، جی وہ اصل میں نا کسی بھی حد مرزا تک۔ صاحب کا ایک صحابی تھا، اس کو نا مرزا صاحب نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا ادھر افغانستان، تو مولوی وہاں پہ عبداللطیف. مولوی عبداللطیف، تو وہ وہاں پہ وہ جو تھے حاکم تھے وہاں کے، انہوں نے پھر اس کی گردن اتروا دی وہاں پہ، تو وہ پھر اس کو جو ہے نا مولوی عبداللطیف کو اس نے قرار دیا تھا کہ اس کی شہادت جو ہے وہ امام حسین سے بڑھ کے ہے۔ جی بھائی بہرحال یہ بس کفر کی جی ان کی جو میں نے کام کے لیے باہر جانا ہے، میں نے کہا چلے میں ادھر آؤں، ٹھیک ہے جی جی، پھر میں جزاک آپ سے بات اللہ کرتی جزاک ہوں جی، اللہ جی حافظ۔ بہت چلو شکریہ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ آپ تو اسلام آپ نے قبول کیا ہے نا، تو یہ تو دعا بھی کریں گے ہمارے لیے، تو اتنی قبولیت ہے ہمارے لیے۔ لیکن مشورہ یہی ہے کہ یہ جو نیچے نوشی لیسبین ہے نا، جو اس طرح کی عورتوں کے میسیجز جو ہے نا سنیں گی، آپ پڑھیں گی، ان کے جوابات دیں گی، تو جو آپ کو یہ اسی دائرے میں رکھیں گی۔ یہ جو جتنی بھی لونڈیاں ہیں نا، یہ مرزا قادیانی کے ماننے والی جتنی رنڈیاں ہیں، یہ آپ کو اسی دائرے میں گھما کر رکھیں گی، آپ کے دماغ کو یہ کنفیوز کریں گی، آپ کا یعنی کہ وہ جو جینا ہے نا اس کو حرام کرنے کی کوشش کریں گی، کہ کسی طریقے سے ان کو اپسیٹ کیا جائے، ذہنی ٹارچر کیا جائے۔ آپ ان کو دور کریں گے اپنے سے، اور اپنی زندگی اچھی سے گزاریں گی، قرآن حدیث پڑھ کے لائیو کریں، اور ان کے حوالہ جات ان کے منہ پہ ماریں، نہ ان میں سے کسی کو لیں کال پہ، نہ ان کی بات سنیں۔ جو مسلمان ہیں ان کو بھی بتائیں کہ قادیانیت کیا ہے، اور جو قادیانی ہیں ان کو لیں نا کال پہ، بس ان کو بتائیں، آپ کی آواز وہ سنیں گے انشاءاللہ، اور زیادہ قادیانی جو ہے وہ اسلام قبول کریں گے۔ لیکن اگر آپ انہی میں الجھتی رہیں اور انہی کو جواب دیتی رہیں، اور وہ جو کام جو ہے وہ نہ کر سکیں، جو آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فضل کیا، رحمت کی ہے، تو اگر آپ اس کو اچھے سے نہ نبھا سکیں، تو پھر چونکہ آپ اسلام قبول کر چکی ہوئی ہیں، تو آپ کے اوپر تو اب فرض ہو گیا ہے، تو اگر وہ کام اگر نہ وہ کر سکی تو یقیناً آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو استقامت دے، آپ کو نیچے سن رہی ہیں بہن، تو آپ کو ثابت قدمی دے، ایسی لونڈیوں کو، ایسی رنڈیوں کو منہ نہ لگائیں، نہ ان کے لونڈے لپاڑوں کو آپ منہ لگائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہوسٹ تو بغیرت ہے بھائی، وہ مرزا مسرور جو کہتا ہے کہ وہ کئیوں کا میں نے منہ بند کروایا ہے، نوشی کا بھی لگتا ہے اس نے منہ بند کروایا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کئیوں کا منہ بند کروایا ہے، تو ندا و نصر تو بھی چپ کر جا، انہوں نے توبہ شبہ کر لی ہوگی۔ نوشی شیرنی، وہ ذرا مجاہدین ختم نبوت کو بھی ذرا موقع دو نا تم لوگ، تاکہ وہ بھی توبہ شبہ کر لیں بعد میں۔ شرم تم لوگوں کو آتی نہیں ہے گالیاں دیتے ہوئے۔ توبہ شبہ کر لی ہوگی ندا و نصر کے جو جتنے بھی وہ تھے، عامر جس کا کھڑا نہیں ہوا، ان سب نے توبہ شبہ کر لی ہوگی۔ یہ ہے تم لوگوں کا نظام، ایک عورت کے اوپر ظلم ہوا ہے اور کہتے ہو کہ منہ بند کر لو، میں نے کئیوں کے عورتوں کے منہ بند کروائے ہیں، تو توبہ شبہ کر لی ہوگی۔ اتنی شرم نہیں ہے ان لوگوں میں، گند ہے یہ، گند جو ہے نا اس کو لے کے یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی بڑی یہ لیسبین ہے یہ عورت، اور ایسی لیسبین یہ رنڈیاں ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ جماعت قادیانیت کو یہ پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آپس میں گندی گندی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنے جو سیکسی جو ان کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا بیک اینڈ پہ، ان کو لائیو بتا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ شریف لڑکوں کو، شریف جو شریف عورتیں ہیں ان کا دماغ خراب کرنے کے لیے،
شریف لڑکوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے. جی آصف بھائی. بس عثمان بھائی پھر جس کی ابتدا ہی غلاظت ہو تو پھر اس سے توقع کیا کی جا سکتی ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کا جو کلٹ ہے اس کلٹ کا جو بانی تھا وہ خود ایک غلیظ آدمی تھا. فحاشا عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. ہیرا منڈی کے اندر وہ جا کے رہائش پذیر ہوتا تھا جب وہ لاہور جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے بندے کے اور بچپن میں بھی آپ دیکھ لیں, بچپن میں وہ گھر سے پیسے چوری کر کے, پینشن اپنے دادے کی چوری کر کے, تو وہ جناب جا کے تو وہ پیسے اس نے اڑائے, اور وہ کہاں کہاں پہ اڑائے, ان پیسوں کے ساتھ جا کے کیا کچھ کیا, یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ اچھی خاصی رقم تھی, وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی. وہ آج کے لحاظ سے وہ رقم لاکھوں میں بنتی تھی, لاکھوں میں. بالکل. تو اب دیکھیں جی ایسے ہی ہے, وہ دیکھیں وہ سسٹر چلے گئی ہیں نا, اب ساتھ ہی وہ جی چلے گئی. اب جہاں پہ وہ جائیں گی یہ پیچھے ان کے چلے جائیں گی, جہاں پہ وہ جائیں گی میں نے پیچھے یہ میں چلے نے آپ جائیں کو گی. بتایا نا, سسٹر کو میں نے حل بتایا نا کہ ان لوگوں کو سیدھا اسٹریٹ وے بلاک کریں تاکہ یہ ان لوگوں کا فتنہ ان کے سامنے آئے ہی نہ, یہ ان کو دیکھے ہی نہ, ان کی نظروں سے یہ گزرے ہی نہ. وہی صرف یہی حل ہے. اگر وہ فوکس کرنا چاہتی ہیں نا اپنے کام پہ, اس کا صرف یہی حل ہے. نہیں, ان کا ایک اور حل ہے, سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیں. جو کانٹیکٹ ہے نا واٹس ایپ اور ٹیلی فون, اس سے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے, یہ آہستہ آہستہ ان کو قائل کریں. جائیں ان کے ہاں پاس, صحیح. جب کبھی وقت اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس پیسوں سے یہ جائیں, پاکستان کا ٹور کریں, وہاں پہ جائیں, جا کر جو لوگ ہیں اپنی سیکیورٹی کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے لوگوں سے ملیں جلیں اور کہیں کہ آ جاؤ, تمہیں بھی دھوکہ دیا گیا, ہمیں بھی دھوکہ دیا گیا, پلٹ آؤ, قادیانیت پہ لعنت ڈال دو. جی جی. یہ ان کا وقت اب تھوڑا ہے عثمان بھائی, بہت تھوڑا وقت ہے. یہ صرف مرزا مسرور کے مرنے کی دیر ہے. یہ دیکھیے صحیح اس جماعت کے ساتھ ہوتا کیا ہے. نہیں نہیں یہ نہیں, جن وہ نہ لوگوں مرے, نے اگر وہ مرا, وہ نہ مرے, اس کی جی وجہ سے تو لوگ چھوڑ کے جا رہے. جی ہاں, اور نہیں اس سے بھی کوئی جاہل آدمی آگے تیار ہونا ہے عثمان بھائی, اس سے بڑا کوئی جاہل آدمی آگے تیار ہونا. مرنا تو اس نے ایک دن لیٹرین بورڈ تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے, وہ تو اس نے ہونا ہی ہونا لیٹرین بورڈ. لیکن جی اب ان کے درمیان جو خلافت کی جنگ چھڑنی ہے نا, یہ اس کے مرنے کے بعد, وہ دیکھیے گا. یہ جی حسین مرزا صاحب پتہ نہیں کیوں گالیاں دے رہے ہیں, وہ بھی چلے گئے. میں ان کو بات کر رہا ہوں کہ احمدی نہ کہیں, قادیانی بولا کریں. وہ احمدی ہوتے ٹھیک. ہمارے اناؤن بھائی بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ کافی منجی ٹھوکی ہوئی ہے. براڈ لگاتے ہیں یہ, اور جیسے نادر ہو گیا, دوسرے ہو گئے, انہوں نے جیسے وہ گالیوں کا, بہتان بازیوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے نا, تو انہوں نے کافی ایکسپوز کیا ہے ان کو. نادر کو ہو گیا, طلت, یہ مسرور, ان کو ایکسپوز کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا سسٹر دوبارہ اچھا, میں نے پوچھنا تھا بہن, آپ کو کوئی لائف تھریٹس ملے ہیں کوئی ان سے, قادیانیوں سے؟ وہ بتا رہی تھی نا, وہ بتا ہاں تو جی, رہی تھی کہ انہوں نے مجھے تھریٹس ملے ہیں جی. ابھی یہ دیکھیے نوشی شیرنی مجھے ابھی, کیونکہ میں نے مسز راشد کو بلاک کر دیا تھا تو میں نے نوشی شیرنی کو بلاک نہیں کیا, وہ مجھے ابھی تھریٹ دے رہی ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. جی دکھائیں. کر دیں بلاک, کچھ نہیں کر سکتے وہ. دکھائیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جو ہے وہ ریکارڈ میں ایک بار آ جائیں. تو جو یہ تھریٹ دیتے ہیں, یہ جو ٹورچر کرتے ہیں, ان کی اصلیت پتہ چلے. وہ بابر ندا بھائی النصر یہ جو کو, نیچے, بابر بھائی یہ نیچے جو اس نے نوشی شیرنی نے جو میسیجز کیے ہیں نا, ان کو بھی آپ ذرا ہائی لائٹ تھوڑا سا کر دیجیے گا جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے نا. تو اس پورشن کو چاہے اگر ہو سکے تو اس کو تھوڑا سا نا, اس کو زوم کر کے نا اس کے میسیجز لازمی چلائیے گا. وہ کہہ رہی ہے کہ میں جو کچھ مرضی کروں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حالانکہ یہ جرمنی میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک میسج ہو تو اس کو اٹھا کے جو ہے نا یہ پاکستان میں الٹا کر کے اس کو پھینکے وہاں پہ, کہ تو ادھر جو ہے وہ تھریٹ کرتی ہے لوگوں کو. ایک دن میں ان کے اوپر کیس ہو جائے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, ایسے ہی. جو جماع سے بات کر سکے. بالکل بھائی, کوئی ایسا نہیں بتا, جو ایسا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا بھائی. بالکل ہم یہ مانتے ہیں, وہ جس کو بولنا نہیں خود آتا
اوپر سے خود پڑھنا نیچے نہیں آتا بیٹھا دیکھ کے خود اس سے ہم کیسے خود بات نیچے کریں؟ بیٹھا ہوا ہے خود نیچے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جماعت سے بات کر سکے آ جائیں بس ਇਹਨਾਂ آ ਦੀਆਂ جائیں ਡੀਂਗਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ جاؤ ਦੇਣਾ یار ਉਹ ਜਮਾਤ یہ ਨੇ ਉਹ کیا ਕਰ نام ہے دیا اس کا نام کیا ہے نیچے کیا نام ہے اس کا ایشیا لکھا ہوا ہے ਏਸ਼ੀਆ ایشیا وہ جو اگر کوئی ایسا حلالی قادیانی اگر پیدا ہوا ہے نا ویسے تو مشکل ہے کیونکہ وہ لئی کوان کہتا ہے یہ جو ہوتی ہے نا مرزینے یہ نہیں اپنا جو ہے نا مرزیوں کے ہاتھے نہیں آتی یہ غیر احمدیوں کے ہاتھے چڑھتی ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی احمدی جو ہے نا یہ حلال کا ہو تو ایسے کرو کہ لے کے آؤ کو حلالی احمدی لے کے آؤ جاؤ میر سلیم کو میرا نام لینا، میر سلیم کو کہنا کہ آ جاؤ ضیاء رسول امینی یا عثمان علی سے بات کر لو. وہ جو تم لوگوں کا وہ جو سیفی ہے، اعظم سیفی انڈیا کا، ان کو جا کے کہنا، صرف کہنا کہ جا کے صرف عثمان علی رضوی اور اس کے بھائی ضیاء رسول امینی، ان سے صرف بات کر لو، جس مرضی پلیٹ فارم پہ بات کر لو، جس سلمان مرضی بھائی پلیٹ فارم پہ بات کر لو. واٹس ایپ کے اوپر میرے سے بھی منجی ٹھکوا چکا ہے یہ جو اچھا اعظم صاحب اس اچھا کی ہاں سروا اوقات ہی بہن نہیں. بات کرنا چاہ رہی تھی جی سرور بھائی. ہاں جی بھائی بہن بھائی میں ابھی آپ کو میسج دکھاؤں گی تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں آ رہا نظر. آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں اسکرین شاٹ لے کے اس کے بعد آپ اپنے جو کیمرہ کے آپشن ہے اس میں جائیں اس میں سے جا کے آپ ٹول سلیکٹ کریں بھائی اور آپ نے وہاں سے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ بتاتا ہوں سسٹر آپ کو جی جی آپ یہ نیچے ملٹی گیسٹ کی جو آپشن آ رہی ہے نا ملٹی گیسٹ کی جی جی اس کو کلک کریں گی تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا کیمرے کا آپشن ماڈیفائی کا آپشن آئے گا ماڈیفائی کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ کیمرے کی آپشن اوپر آ جائے گی آگے اچھا جب اچھا وہ آپ دوسرا ہاں کیمرے ٹھیک پہ دکھا ٹھیک رہی ہیں جی جی ہاں یہ بالکل دیکھیں جی، مجھے پتا ہے تم سب کی میں چپ تھی کسی وجہ، اب یہ نوشی شیرنی بہت کچھ سامنے لے کر آئے سامنے گی. لے کے آئے گی یہ دیکھیں جی، کبھی یہ کولی باجی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی مسز راشد کبھی کے یا میرے ہاں میرے میسنجر رہی ہو میری میسیجز پڑھ رہی ہو اچھا پڑھ رہی ہو اب یہ میسج ذرا لائیو یہ دیکھیں جی، لائیو دیکھیں لائیو لگا نا لو. لگا لینا اچھا رہے گا. کیا ہوا چپ کیوں تم یہ بھول گئی؟ اب اس کی چھوٹی بہن زندہ ہے، اب بھی اس کی چھوٹی بہن زندہ ہے. یہ دیکھیں جی اس کا سب. اسکرین شاٹ لے لیجئے گا آپ جی سیو جی کر لیں اپنے پاس جی میں نے اسکرین شاٹ سیو کر لیا جی. اب یہ یہ دیکھیں ایک نا بار دوبارہ یہ دکھائیے آپ گا، کی میں اسکرین شاٹ نہیں لیا، مجھ نہیں سے عثمان اسکرین بھی شاٹ یہ نہیں ویڈیو لیا. بن گئی ہے نا عثمان بھی ویڈیو بن گئی ہے نا اچھا چلے میں اسکرین شاٹ بھی لے لوں. یہ دیکھیں کتنی بڑی دھمکی دے رہی ہے، جرمنی میں بیٹھی ہے، میں بھی بیٹھا ہوں. یہ جو اس نے کہا نا کہ ابھی اس کی وہ زندہ ہے، ایک منٹ، ابھی اس کی چھوٹی بہن ہے. تو اچھا یہ دیکھیں یہ آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کی کاپی نا آپ نے یہ آن لائن سائبر کرائم ہوتا ہے نا جو یو کے میں یہ اس میں ایک کاپی بھیج دیجئے آپ اس کو ڈیٹیل لکھ کے نا اس کی انگلش میں اپنے گروپ سے کیوٹ گج پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہی ہے جی. یہ اپنے گروپ سے یہ عثمان بھائی یہ جو کیوٹ چندہ گجری، وہ جو بازی ہے ہیں نا احمدی ہے، وہ بھی قادیانی ہے اگر کیوٹ میرا گجری. پتہ نہیں ہے اپنے گروپ سے اپنے پوچھ لو کیوٹ گجری کو پوچھنا میرے خیال سے یہ وہ بھی احمدی پہلے مسلم احمدی تھی، میرے خیال سے وہ بھی پہلے احمدی تھی کیوٹ گجری، میرے جہاں تک مجھے شک پڑتا ہے. ہیں پتہ نہیں وہ یہاں ہو وہ سکتا ہے کسی دوسرے کی بات گروپ پہ کری تھی، ہو مجھے معلوم نہیں ہے. وہی اب کیوٹ یہ دیکھ گجری ہے لیں وہ بھی. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اپنے کفر میں کس قدر یہ پکے ہیں کہ بھئی ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے اور ایک شخص اس کفر سے نکل کے اسلام کی طرف آ گیا ہے تو وہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ اندازہ کریں. یہ دیکھیں جی سب بھائیوں نے دیکھ لیا ہے، یہ ہے اس کا جی ثبوت. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مسز راشد نے جو مجھے کیا میں نے ان کو بلاک کر دیا اور ڈیلیٹ کر دیا. یہ میرے سے ڈیلیٹ تو سم چیزیں تو میں نے سنیپ شاٹ لی تھی پر پوری نہیں. وہ مجھے کہتی ہیں ابھی آپ نادر کی بروڈ پہ آپ کو پتہ ہے جرمنی بابا جی ہوتے ہیں جرمنی
जर्मनी बाबा जी के नाम से बाबा एक जर्मनी, आईडी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जी, बिल्कुल, उस बिल्कुल। बंदे ने मेरे पीछे 10 लोग लगाए हुए हैं मेरा रिकॉर्ड पता करवाने के लिए। मैंने उसको कहा भाई तुम इतनी मुश्किल में क्यों पड़ रहे हो, तुम मुझे पूछ लो, मुझे मेरा पास्ट सबसे ज्यादा पता है। अच्छा बाबर भाई, आप जब ये वीडियो अच्छा आप अपलोड देखें करेंगे जी, ना अब तो ये बाबर देखें भाई, जी, वो पूछ रही है वैसे चुप 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 अच्छी लग रही हो, इसको हम्म, पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है। अभी मैं जी जब हाँ, इसकी इसकी तो पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है जी। मुझे जी हाँ, तो जी हाँ, मुझे और एक और सादिया बाजी हैं, उनको और मिसेस राशिद ने जान से मारने की धमकी दी हुई है बाजी ये ओए होए। लाजमी कीजिएगा आप, लाजमी। जी। अच्छा बाबर भाई, आप जब ये अपलोड करेंगे ना तो इसका टाइटल पेज ये रखिएगा कि 9 मुस्लिम बहन को कादियानियों की तरफ से जो है वो लाइव थ्रेट, ये इसका थ्रेट टाइटल नहीं, रखिएगा इसका। धमकियां, धमकियां वाला लफ्ज लिखना है, धमकियां, मौत की लाइव धमकियां। थ्रेट, लाइव थ्रेट भी ठीक रहेगा, मौत की धमकी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक हम्म। है। ये इसका टाइटल रखिएगा जब आप अपलोड करेंगे इस जो है ना वीडियो का। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। आमीन और आमीन। ये कोई नया काम नहीं है इनका, ये नया सिस्टर आप एक काम करिएगा, आप ये बाबर मेहर भाई है ना, इसी लोगों के साथ और इसी नाम के साथ इनका यूट्यूब चैनल है, तो ये आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। आप उसमें से ये वाली कटिंग करके ना, ये जो इसने आपको थ्रेट दिया है, ये मैसेजेस जो हैं, तो ये इसको आप कट करके ना तो अपने अकाउंट से अपलोड कर दें। जी ठीक अस्सलाम है वालेकुम। जी जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है वालेकुम किसी को? सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। अच्छा भाई, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ यार। मैं कुछ दिनों से टिकटॉक पे आ रहा हूँ, रिपोर्ट भी कर रहा हूँ। ये एक दो बंदा है वो बहुत ही बैड बिहेवियर कर रहा है जो कि टिकटॉक लाइव पे आके, तो बेहुरमती कर रहा है बहुत सारी चीजों की। मैं बजाते खुद इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता कि नाम ले एक ही नहीं, चीज उसको का। ब्लॉक करें, जी रिपोर्ट जी, मार मैंने दी है उसको ना तो बस जी जी ठीक है, ब्लॉक रिपोर्ट मारे मार रहा हूँ, बस। प्रॉपर ब्लॉक आ रहा हूँ। तो यार काइंडली देखो, मैं इतना कहूंगा, देखो हमें किसी के ऊपर हक नहीं है किसी के ऊपर फतवा लगाने की या किसी के मजहब की मजाक उठाने की। तो काइंडली कोई बंदा ये चीज ना करे, ये चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। मतलब देखो, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, ठीक है, वो उसका फेल है ना, लेकिन वो क्यों दुनिया को वर्गला रहा है, ये दुनिया के सामने ऐसा क्यों कर रहा है? अगर देखो, मुझे किसी का शिकवा शिकायत है। चलो यार, अभी मौजू हमारा कुछ और है, कादियानियत हमारा मौजू है, तो अभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया, बाद नेक्स्ट टाइम कीजिएगा। जी सिस्टर, आप देखें, मेरा तो बरादराना आपको मशवरा यही है। मैं खुद जर्मनी होता हूँ और मैंने ये मेरे ऊपर भी 2 केसेस हो चुके हुए हैं। एक केस और था, उसके साथ भी मैं था अटैच। तो इनको अदालतों में हमने नाको चने चबवाए हुए हैं, और आपको पता है इनकी कुतुब में क्या-क्या है। और हम भी वो चीज़ें, वो अल्फाज और वो हवाला जात को पेश करते हैं जो ऑथेंटिक हो, तो वही बात आगे रखते हैं। तो इनकी कख भी औकात नहीं है, ये कख भी नहीं है, बस ये थ्रेड करते हैं, ज़हनी टॉर्चर करते हैं, और करैक्टर असैसिनेशन जो है ना सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके पाकिस्तान में लोग हैं, उनसे ये कहेंगे कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, ताकि आपको किसी तरीके से ये थ्रेड करें, या आप सोशल मीडिया से चले जाएँ, या ताकि आप एक्सपोज़ ना इनको कर सकें और इनकी बचत हो। सिर्फ ये काम भाई करते हैं, इनका तो इनसे दूर हो जाएँ। मैं एक बात कहूंगी, फिर मैं वापस आ गई थी क्योंकि इसके मुझे मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा मैं सबको लाइव दिखाऊं। मैं आपको ये बताऊं भाई मेरे कि इनका जो बिजनेस चल रहा है ना, मैं इनको मजहब तो नहीं कहूंगी, इनका बिजनेस कहूंगी, जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया मिर्जा के नाम से। तो जो इनका जो बिजनेस चल रहा है ना मेरे भाई, वो डर की बेस पे चल रहा है। इन्होंने लोगों के माइंड को जो है ना वो काबू किया हुआ है, गुलाम। क्योंकि आपको पता ही है मिर्जा साहब जो है ना, ये बात उन्होंने शायद अंग्रेजों से सीखी होगी, क्योंकि अंग्रेजों के कितने वो बड़े चमचे थे, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये चीज माइंड को काबू करके, आप देखें, ये लोगों को डराते हैं कि अगर तुमने जमात छोड़ दी तो तुम मर जाओगे, तुम रुसवा हो जाओगे, तुम जो है ना दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाओगे। फिर ये बड़े लोगों की मिसालें देते हैं। फिर ये इन्होंने सिर्फ माइंड को काबू किया मेरे भाई। आज अगर 90% लोग इनकी जमाते कादियान के जो है ना, वो इस ये डर खत्म कर दें अपने अंदर, और आपको मैं यकीन से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल
100% यकीन से बता सकती हूँ मेरे भाई, बहुत सारे लोग अभी इस जमात में मजबूरियों की वजह से हैं, बहुत सारे लोग, मतलब कई लोग तो छुप के इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारों में उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर ऐलान करें, या उनकी अपने मफादात होते हैं। अब एक आदमी है जिसको मैं जानती हूँ, अब वो, मैं नाम नहीं लूंगी कतई तौर पे उनका, अब वो जो है ना, वो ये जो इनके ये जो जमाते कादियान में वो जो वक्फे जिंदगी नहीं होते, वो है। अब उनके 3 बच्चों के स्कूलों के पैसे ये सब कुछ जमात अफोर्ड कर रही है, ठीक है ना। वो कहता है कि आज मैं अगर सबको ऐलान कर देता हूँ तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, मैं कमाता नहीं हूँ कुछ, मुझे तो जमात से खर्चा मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे भाई मेरे, बहुत सारे मजबूर लोग हैं जो छोड़ नहीं सकते, और बाकियों को इन्होंने किया हुआ है। लेकिन मेरे जैसे लोग भी हैं, हजारों लोग मैंने अपनी जब जून से लेके अब तक मैंने कितने लोगों को देखा है अलल ऐलान जमात छोड़ते हुए। और मजे की और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग, अक्सरियत उसमें पैदाइशी कादियानियों की है, ठीक है जी। तो ये इनका जो वक़्त है ना, ये बड़ा कम रह गया, बहुत कम रह गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इनका खात्मा देखना नसीब अता करे, हम अपनी जिंदगियों में ही इस जमात का खात्मा होते हुए देखें इंशाल्लाह। आमीन आमीन। अच्छा दूसरा सिस्टर, ये जो आपने आईडी लगाई है ना, जी इसके जी अंदर जो मीनार बना है, आपको पता है ये कादियानियों का ही लगाया हुआ ये लोगो है। तो आप के साथ जो जो भी अटैच है ना, उनको भी ये कहें कि ये लोगो हटाएं, कोई और लोगो लगाएं, हाँ जी, ठीक है। मैं कोई और लोगो लगाती हूँ भाई, मेरे भाई मैं इंशाल्लाह ताला। और आपने जो मुझे बात कही है ना कि हवाला हवाला जात और ये सारा, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन भाई अभी इनकी एकदम नहीं होता मेरे से, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नहीं मैं नहीं, कोई स्लो काम भी करती हूँ, प्रोसीजर पर के मैं साथ। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। और मेरे भाई, आप जैसे भाई और आप जैसे भाई और बहुत सारे और भाई, मेरे भाई, आप लोग जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि मुझे भी एक दिन ऐसा काम करना नसीब हो। मैं अपने टाइम आमीन मैं अपने टाइम मैंने अपनी आवाज़ जो है ना वो बुलंद रखी है। मैं टिकटॉक पे जाती हूँ, अलल ऐलान सबको कहती हूँ कि कादियानियत जो है ना वो बिल्कुल ख़राब मज़हब है। उसमें नोशी शेरनी या मिसेस राशिद या हादिया या हिना अल्ताफ़ और इन जैसी औरतों के लिए, औरतों की तो जगह है, लेकिन हम जो सही पर्दादार औरतें हैं, हमें इस जमात में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हमें जुर्रत करनी चाहिए। सब ने अपनी-अपनी कब्र में जाना है, सब ने अपने-अपने अमाल का जवाबदेह होना है। तो असल मज़हब को देखने की, अल्लाह ताला पहचानने की हम सबको तौफीक दे। आमीन और इन आमीन। जैसे मेरी काज़िबों, दज्जालों के फितने से, जो फितना इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके पूरे इस्लाम जो है ना उम्मत मुहम्मदिया में फैलाया है, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे और हमें इनके शर से महफूज रखे। आपने ना आमीन। इनसे दूर जब रहना है ना, तो मेरी बहन ने सिर्फ एक ही काम करना है, वाह वजू रहें और कुरान जो है ना उसको पढ़ना शुरू कर दें तर्जमा के साथ। और जब ये और अहदीस का भी मुतालिया जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, इसी हवाले से जब कादियानियत के हवाला जात को आप पढ़ेंगे ना, तो अहदीस का मुतालिया भी मिलेगा। वाह वजू रहें, कुरान पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके दिल को उस्मान तस्कीन भाई, ये देखिए होगी। जैसे भाई, आप एक चंद तरफ एक भाई किताबों आप के में ना, से कोई, आप में से मैं एक लास्ट बात करके जा रही हूँ मेरे भाई। अभी ये जो नौशी शेरनी साहिबा मुझे नीचे कह रही है ना कि अब हम रिएक्शन करेंगे, नौशी शेरनी साहिबा, सो बिस्मिल्लाह, आपने जो रिएक्शन करना है आप करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक अल्लाह को मानती हूँ, एक रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती हूँ, जो आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। उस्मान भाई That's it। इसको ब्लॉक मारे हैं इसको ना, उस्मान भाई ठीक इसको। है जी, अल्लाह ताला नहीं, मेरे भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह हाफिज जी। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हाफ़िज़। आमीन मैं आपको फॉलो कर बस लेती भाजी हूँ मेरे दुआ में भाई याद रखिएगा। जी। भाई मैंने आपको फॉलो कर लिया है, तो मैं इंशाल्लाह ताला जब आपकी ब्रॉड होगी ना, तो फिर मैं आया करूंगी इंशाल्लाह। अपने जो इंशाल्लाह भाई हैं इंशाल्लाह। ना, सिस्टर है जो ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं ना, उनके लिए दुआ करनी है खुसूसी आपने। जी मेरे भाई, मेरी खास दुआएं हैं, मुझे अपनी पिछली जिंदगी पे बहुत मलाल है। मैं यही सोचती हूँ कि काश, पर मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे ये सीधा रास्ता दिखाया। अगर इसी कुफर में मौत आ जाती तो फिर क्या जवाब देती मैं, ये भी मैं सोचती हूँ। नहीं आप बस ये मान ना अल्लाह ताला रखिए, की ज़ात आपने ने ये कलमा करम पढ़ किया लिया, बड़ा। अब आप नौ मौलूद बच्चे की तरह, आपका जी सब मेरे कुछ धुल भाई गया पिछला। जी। बस आप दुआ और में याद हमारे लिए रखा ना, करें। मेरे लिए असद भाई, सब भाइयों के लिए ना एक बार खुसूसी, मेरा नाम है उस्मान अली रज़ी, उस्मान अबू अली। हसन भाई है, आसफ भाई, जब दुआ नमाज पढ़ें बावजू होके, और जब कुरान पढ़ें, जब भी दिल करे ना, तो हमारे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। आपकी दुआओं के हम शुक्रगुजार रहेंगे। जी भाई बिल्कुल,
जो भी ख़त्म नबूवत और रद्द कादियानियत पे काम कर रहा है, मैं सब भाइयों का जिनका नाम याद है, जिनका नहीं याद, अल्लाह ताला उन सब पे फजल फरमाए और हमें इस जमात कादियान का खात्मा अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए। आमीन। आमीन इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाक अल्लाह ओके हाफिज़। सिस्टर। हिफ्ज़ व अमान में रहो। नहीं जी, माशाल्लाह सिस्टर ने दुआ कर दी है और ऐसी दुआएं सुन के तो तस्कीन होती है। दिन जो है ना वो, आज मैं जितना वक्त बैठा हूँ ना, आज पता है तकरीबन कितने 10 घंटे से ब्रॉड मेरी कंटिन्यू चल रही है, और ये 10 घंटे का बैठना, इन अल्फाजों का सुनना जो है ना वो नसीब में था, मेरे नसीब में था इन अल्फाजों का सुनना। अल्लाह ने वो सुनवा दी है, वो दुआ मेरे हक में हो गई है, मेरा मामला पूरा हो गया माशाल्लाह। बंदा फ्रेश हो जाता है। अल्लाह ने वो जो ज़ियारतें करवानी थी ना, नो मुस्लिम लोगों की, उनकी आवाज़ें सुनवानी थी, उनकी ज़ियारतें, हमने कई ऐसे लोग थे कि जिनकी ज़ियारत हमने की कि उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया ना, लाइव हमने बड़े बड़े चैनल पर देखा। अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है कि अल्लाह ने कि उनको दिखा, उनकी ज़ियारत करवा दी हमें। तो ये भी जो लोग हैं ना, ये वली हैं, अल्लाह ने जिनको हदायत देकर अपनी तरफ लेके हैं ना, ये भी औलिया में से हैं, वलियों में से, मोमिनीन में से हैं। अल्लाह बस इनको इस्तिकामत अता करे। आमीन। आमीन। ड्रू अहमदी साहब, आपने जवाब सोचा कि नहीं अब तक? बड़ा टाइम